افواج پاکستان کی 57 سالہ تاریخ، جدوجہد اور عظیم کارنامے۔ انتصاب 21ویں صدی میں پاک فوج دنیا کی بہترین افواج میں شمار کی جاتی ہیں۔ ان کی مہارت، حکمت اور دانش کا لوہا دنیا بھر میں مانا جاتا ہے۔ پاک فوج نے عسکری تاریخ میں یہ مقام کب، کیسے اور کس طرح حاصل کیا؟ اس کے باوجود کہ تقسیم ہند کے وقت پاکستان کے حصے میں شاید ہی کوئی فوج، کوئی یونٹ مکمل اور مسلح حالت میں آئی ہو، پھر آتے ہی تنکوں کی طرح بکھری ہوئی اس فوج کو وادی کشمیر میں اس بھارتی فوج سے مقابلہ کرنا پڑا جس نے انگریز فوج کے تمام اثاثوں، اسلحی ذخیرگاہوں اور اسلحہ بنانے والی فیکٹریوں پر قبضہ کر کے ایک جارحانہ قوت کی شکل اختیار کر لی تھی۔ 2 بھرپور جنگوں اور آزمائشوں سے عہدہ ہونے کے باوجود پاک فوج کو اگر آج دنیا کی بہترین افواج میں شمار کیا جاتا ہے تو اس کا کریڈٹ بلا شبہ اس کے ان آفیسرز اور جوانوں کو جاتا ہے جنہوں نے نامساعد حالات کے باوجود ہمت اور حوصلہ نہ ہارا اور دل جمعی سے قدم آگے بڑھاتے گئے۔ ایسے ہی چند آفیسرز اور جوانوں کو نشان حیدر اور دیگر اعلیٰ فوجی اعزازات سے نوازا گیا، لیکن اس کے باوجود بے شمار آفیسرز اور جوان گمناہی کی زندگی بسر کر رہے ہیں یا جام شہادت نوش کر کے اپنے رب کے مہمان ہو چکے ہیں۔ اس تحریر کا انتصاب ایسے ہی سرفراشوں کے نام۔ عرض مصنف: پاک فوج قابل فخر ادارہ ہے۔ تجربے، مہارت، جانفشانی اور اپنے مقصد سے لگن کے اعتبار سے دنیا بھر میں اس کا کوئی ثانی نہیں۔ یہ وہی فوج ہے جس نے دنیا کی دوسری بڑی سپر پاور یونین کو اپنی اعلیٰ حکمت عملی سے شکست فاش دینے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ سفید روسی ریچھ اپنے ہی ناخنوں سے زخمی ہو کر افغانستان بھاگ نکلا اور پھر اس کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے، جن سے وسطی ایشیا کے اسلامی ریاستیں وجود میں آئیں جن پر ان کے سامراج نے صدیوں پہلے سے جبری قبضہ کر رکھا تھا۔ آج کے دور میں امریکہ بے شک دنیا کے واحد سپر طاقت ہے اور اسلحے کی جدیدیت کے اعتبار سے اس کا کوئی ثانی نہیں، لیکن جب میدان جنگ میں جذبہ ایمانی اور جنگی حکمت و دانش کی بات آتی ہے تو ہر کسی کی نگاہیں پاک فوج کے نیڈر اور دلیر جوانوں کی طرف اٹھتی ہے۔ لڑائی کا میدان ہو، گولیوں کی بوچھاڑ ہو، ٹینکوں اور توپوں کی گھن گرج ہو، پاک فوج کا جوان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری کے نعرے لگاتا ہوا دشمن پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ برستے گولوں اور چنگھاڑتے میزائلوں میں اسے اپنی فکر نہیں ہوتی، بلکہ حکم خداوندی کے ساتھ ساتھ وطن عزیز کی حفاظت اور سینئر کے حکم کی تعمیل ہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے۔ بلا شبہ پاک فوج کے یہی وہ جوانوں کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں کہ وابدہ کی بحالی اور بلوچستان کے میگا پروجیکٹس کے حوالے سے بھی فوج کے کردار سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ ایٹمی پروگرام کی حفاظت اور تکمیل میں فوج کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون پر حملوں کے بعد عالمی سطح پر جو جارحانہ تبدیلیاں رونما ہوئیں، اس کے تناظر میں اگر قومی مفاد کو پیش نظر رکھ کر فیصلہ نہ کیے جاتے تو آج نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کی صورتحال یکسر مختلف ہوتی ہے۔ اس حوالے سے فوج اور فوجی قیادت کے دانش اور حکمت کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، جن کے بروقت فیصلوں کی بدولت پاکستان عالمی طاقتوں کی دہشت گردی اور عتاب کی زد میں آنے سے محفوظ رہا۔ گزشتہ 57 سال سے پاکستان جن کٹھن حالات سے گزر کر 21ویں صدی میں داخل ہوئی ہے، قوم کے سامنے انہی کارناموں اور مشکلات کو اجاگر کرنے کی میں نے کوشش کی ہے تاکہ وطن سے محبت کرنے والے اپنی فوج اور اس کے آفیسرز اور جوانوں کے بارے میں حالات سے آگاہی حاصل کر سکیں اور ان کے دل میں اپنے محسنوں کے بارے میں احترام کے جذبات پیدا ہوں۔ میرے لیے یہ بات باعث فخر ہے کہ پاک فوج کے بارے میں نے قلم اٹھایا۔